تبلیغ میں، دین الہیہ کی تبلیغ میں آپ کو یہ شہادت کا درجہ ملا، اور گویا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم تک فقہ پہنچانے میں یہ پہلے شہید ہیں۔ اور جنہوں نے کس مشکل دور میں یہ فقہ لکھی ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی تحریر لکھنا بھی فقہ جعفریہ، فقہ اہل بیت پہ سزائے موت ہوا کرتی تھی، اسے زندان میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس ہستی کو بھی اس جرم میں زندان میں ڈال دیا گیا تاکہ فقہ اہل بیت لکھنے والا کوئی نہ ہو، علوم اہل بیت پہنچانے والا کوئی نہ ہو، دین الہی بتانے والا کوئی نہ ہو۔ زندان میں بھی ڈال دیا گیا، پابندی بھی لگا دی گئی، لیکن اس بزرگوار کی زحمت اور محنت دیکھیے، اس زندان کے اندر کہیں سے قلم و دوات لی ہے اور ایسی فقہ کی کتاب لکھی ہے جو آج حوزہ علمیہ میں مجتہدین پڑھتے ہیں، جس کا نام علامہ دمشقیہ ہے، اور اس کتاب کو زندان کے اندر لکھا، جس کے 52 موضوعات ہیں اور کتابیں ہیں اس کتاب کے اندر، لیکن اس جرم میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ قبول کی شہادت، سب کچھ پتا تھا کہ فقہ اہل بیت کی زحمت کرنے میں مجھے کیا سزا دی جائے گی، آپ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ پڑھے ہیں ان فقہا اور علماء کی زحمات کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ مقدس دین اور دین کی خصوصیات جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، یہ کن فقہا کی محنتوں سے آپ تک پہنچی ہے۔ جب دیکھا نا کہ زندان میں بھی فقہ اہل بیت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ظالم نے 2 اونٹ منگائے، شہید کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے، اور مخالف سمت پہ اونٹوں کو دوڑایا گیا، اور اس طرح اس ہستی کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس ہستی نے یہ شہادت قبول کی اور فقہ اہل بیت کو تحریر میں لایا، اور اس کے بعد 966 ہجری میں ان کی محنت کو اور آگے بڑھانے کے لیے شہید ثانی تشریف لاتے ہیں، جن کو یہ لقب ملا کہ یہ غیبت کبریٰ میں فقہ اہل بیت کے جرم میں دوسرے ہیں شہادت پانے والے، کہ جنہوں نے اسی کتاب پر، وہ ایک کتاب ایک جلد میں تھی علامہ دمشقیہ شہید اول کی، انہوں نے اس فقہ کو مزید آسان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، تفصیل اور جزیات بیان کرنے کے لیے 10 جلدیں اس کی شرح میں لکھی ہے، اور آج ان کتابوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ حوضوں میں استفادہ ہو رہا ہے، حوضہ علمیہ نجف ہو، حوضہ علمیہ قم مقدس ہو، حوضہ علمیہ مشہد مقدس ہو، ان شہیدوں کی کتابوں سے لوگ پڑھ پڑھ کر فقیہ اور مجتہد اور عالم بن رہے ہیں۔ شہید نے قربانی دے دی ہے، خون دے دیا ہے، پوری اپنی دنیا کی تمام سہولتیں قربان کر دی ہیں، حالانکہ آپ کے لیے بڑا ممکن تھا کہ حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر لیتے اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے، آپ کے لیے آسائشیں بھی تھی، خزانے بھی آپ کی طرف کھل جاتے، لیکن خون دے دیا ہے، فقہ اہل بیت کا کام رکنے نہیں دیا۔ کیا جرم تھا میسم تمار کا؟ یہی کہا گیا تھا نا کہ زبان سے ایک کلمہ کہہ دو کہ میرا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت بھی اجازت دیتی تھی کہ زبانی طور پہ انسان جب ایسے حالات آ جائے تو کہہ دے، دل جو کو مطمئن ہوتا ہے ایمان اور ولایت سے، لیکن یہ قبول نہ کیا، سولی پہ چڑھ گئے، لیکن یہ جملہ اپنی زبان پہ نہ لائے۔ کیا جرم تھا جناب قمبر کا؟ صرف یہی کہا گیا تھا نا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اعتراف اور اقرار کر لو کہ تم علی سے برات کرتے ہو، تمہارا کوئی علی سے تعلق نہیں ہے، لیکن کیا جواب دیا؟ کہا تم علی کی محبت میں مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو، جب تم مجھے ذبح کر دو گے تو میرے بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے پر علی علی لکھا ہوگا۔ کیا جرم تھا حجر بن عدی کا؟ یہ فقیہ اہل بیت تھے، چاہے میسم تمار ہو،
چاہے جناب کمبر ہو، چاہے حجر بن عدی ہو، چاہے دیگر جو ہے اصحاب مولا کائنات ہیں، یہ فقیہ اہل بیت تھے، عالم فقہ اہل بیت تھے، اور انہوں نے خون دیا ہے، لیکن خالص فقہ اہل بیت عوام تک پہنچائی ہے۔ تو انسان کی زندگی اس میں ہے کہ وہ اپنا دین کا مطالعہ کرے۔ دین کے مطالعے سے انسان زندہ رہتا ہے، کبھی نہیں مرتا، دنیا میں جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو دین سے آشنا نہیں کرے گا، دین کا مطالعہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک ضعیف شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ، ابھی تازہ میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، شاید میں زیادہ نیکیاں اور نیک عمل نہ کر سکوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ جاؤں۔ خوش نصیب تھا کہ آ گیا اس حکیم کے پاس جس کے پاس حقیقی زندگی کا نسخہ تھا۔ خوش نصیب تھا، لیکن پیغمبر اسلام اتنے کریم تھے کہ نسخہ ایسا بتایا جو صرف اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے، بندوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس نے ایک نسخہ مانگا تھا، سرکار رسالت نے فرمایا تجھے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ایک نسخہ نہیں 3 نسخے بتاتا ہوں، اور اگر مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، قبر کی تنہائی میں، برزخ میں، محشر میں ہمیشہ کے لیے اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے 3 نسخے بتائے۔ پہلا نسخہ بتایا بعلم نافع، کہ اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی تحریر چھوڑ جاؤ، ایک آیت کا ترجمہ لکھ کے چلے جاؤ، ایک حدیث لکھ کے چلے جاؤ، ایک اچھی وصیت لکھ کے چلے جاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری تحریر کی وجہ سے ایک انسان بھی ہدایت پا گیا، اس کا اجر اس پوری کائنات کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ ہے۔ بصدقۃ جاریہ، اور اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے پیچھے اپنے ہاتھوں سے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے ماں بارگاہ، مدرسہ، رفاعی امور، مدارس، لائبریری، کوئی چیز ایسی صدقہ جاری چھوڑ کے چلے جاؤ، تم چلے جاؤ گے، تمہارا نام اعمال بند ہو جائے گا، اس صدقہ جاری پہ دوسرے کریں گے نیکیاں، اجر تمہیں بھی ملے گا۔ بے ولد صالح، تیسرا نسخہ اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ کرنے کا یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، ایسی اولاد کہ جو تمہارے مرنے کے بعد مسجد میں جائے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اس کریم کی بارگاہ میں کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ تمہیں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رکھے گی، مرنے کے بعد بھی۔ عزیزان گرامی، اولاد ایک اللہ کی امانت ہے، ماں اور باپ کی گود میں ایک معصوم امانت ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات یہ امانت دیتا ہے تو معصوم، زبان معصوم ہے، آنکھیں معصوم ہے، کان معصوم ہے، ہاتھ معصوم ہے، پاؤں معصوم ہے، اس بچے کا پورا بدن معصوم ہے، اور آواز قدرت آتی ہے اے میرے عبد، جس طرح میں نے یہ امانت دی ہے کل مجھے ایسے واپس کرنا۔